کہ اللہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کیا دے رہا؟ اللہ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ ہے کہاں سے آیا؟ تیسرے پارے میں رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا، لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی اور حضرت ابراہیم سے رب کے معاملے میں جھگڑنے لگ گئے۔ کیا تم نے وہ واقعہ نہیں دیکھا؟ اس بادشاہ وقت نے بلایا اور بلا کے کہا آپ کس کو رب مانتے ہو؟ کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب پیدا بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، اس کو رب مانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، یہ وہ کون سا کام ہے؟ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، پھر مجھے رب مان لو۔ اس نے وہ آدمی جن کو سزائے موت ہو چکی تھی قید میں، ان کو آزاد کہا یہ مرنے والے ہیں، میں ان کو آزاد کر رہا ہوں، ان کو زندگی بخشتا ہوں، یہ زندگی میرے اختیار میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، ان کو چاہوں تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دوں، چاہوں تو ان کو آزاد کر دوں، لہذا ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو زندہ رہنے دیتا ہوں۔ آزاد آدمیوں کو پکڑ کے لا کر کے اس نے قتل کروا دیا، کہا یہ زندگی پانے والے تھے لیکن میں نے ان کو مار دیا۔ لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، میں زندہ رکھتا ہوں، میں مارتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں، یہ سارے اختیار میرے پاس۔ جب نمرود نے یہ بات کہی لوگوں کو بتانے کے لیے تو یہ بات کافی تھی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر کہا میرا رب تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ یہ مدتیں ہو گئی سورج ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، یہ سارا کام میرا رب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو کل صبح مشرق سے نہیں آنا چاہیے، یہ مغرب سے طلوع ہونا چاہیے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اس کو مغرب سے لا کر کے بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن مجید کہتا ہے وہ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، ان کے سر جھک کے کوئی جواب نہ بن پڑا۔